بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر لعنت برسا کر کے انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ؟ کہا کہ جو دو منہ رکھتے ہیں، دو منہ جو رکھتے ہیں ان کو جہنم کی طرف ڈھکیلتا ہوا لے جایا جا رہا ہوگا، اور ان پر دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ کی لعنت رہے گی۔ کہا کہ یا رسول اللہ دو منہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دو منہ اسے کہتے ہیں کہ جو سامنے کچھ کہتا ہے پیچھے کچھ کہتا ہے۔ سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی سامنے سے ہٹے تو پیٹ پہ چھری بھونکنے کی ہمت کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے، چاہے کوئی بھی الیکشن ہو، تو اس کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں نوکری دیں گے، ہم تمہارا تحفظ کریں گے، ہم تمہیں پینشن دیں گے، غریبوں کے لیے سواریاں فری ہوں گی۔ میں کہتا ہوں اگر جو ایسا جھوٹے وعدے کرتا ہے تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق بھی ایک ہمیں ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسان یہ جھوٹا ہے، آپ اس کی بات پر کان نہ لگائیے، آپ اس کی بات کو تسلیم نہیں کیجیے۔ لوگ تو یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نوکریاں دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ اسی ملک میں رہنے والے لوگ، اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو ایم بی بی ایس ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کھانے کے ہوٹل کھولنا پڑے ہیں، انہیں چائے کے ہوٹل کھولنا پڑے ہیں۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ حکومتوں کی کمی رہا کرتی ہے۔ اگر آج کے پورے وطن عزیز ملک ہندوستان کی یہ قوم سمجھ لے کہ چاہے جو جھوٹا ہو، ہم ہرگز اس کے وعدے پر بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو انسان ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اگر کوئی بات جھوٹ بول سکتا ہے تو چاہے وہ قیامت تک بھی زندہ رہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا یہ انسانیت کا المیہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا المیہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دو منہ والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی پشت پر جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، جھنڈا گاڑ دیا جائے گا پشت پر، پیٹھ پر۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے تو تاجداری کا جھنڈا لگایا ہوگا، لیکن حقیقت میں لوگوں سے انہوں نے غداری کی ہوگی۔ لوگوں سے غداری کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ سبب بنتا ہے انسان کے لیے جہنم میں جانے کا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اگر کوئی پسو پیش چیز ہے تو ہمارے لیے ہمارے آقا کا قانون ہے، میرے آقا کا ضابطہ ہے۔ میرے آقا کی حکومت تو دیکھیے، حکومت تو میرے آقا نے بھی کی ہے، حضرت ابو بکر نے بھی کی ہے، حضرت عمر نے بھی کی ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے ہیں کہ جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، تاریخ انہیں آج بھی یاد رکھتی ہے۔ لیکن کتنے بادشاہ ایسے ہیں کہ 100 سال تک حکومت کرتے رہے، لیکن آج ان کا نام و نشان مل گیا، ان کا مقبرہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے بارے میں کبھی ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں تصویر لگا دی جاتی ہے، بس اسی تصویر کو دیکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر جو انسان قوم کے لیے کام نہیں کرتا ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان قوم کی خدمت کرتا ہے، خلق خدا کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کے تذکرے فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، پیغمبر اسلام کی بارگاہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے جو ہے پیغمبر اسلام نے جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم ایک ایک علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، بادشاہ بنا کر کے بھیجتے تھے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جسے چاہتے تھے لوگ متفق ہوتے تھے، علاقے کا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں میرا خیال یہ ہے۔ صحابہ سے کہا کہ سنو کہ ابو ذر کے بارے میں میرا خیال یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا خیال ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، حضرت عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو، حضرت عیسیٰ کا کمال دیکھنا ہو، حضرت عیسیٰ
اللہ کی نمازوں جیسے اللہ کی عبادت کی پابندی دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لیا کرے. میرے آقا نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ذر نے اسی محبت کے ماحول میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کسی علاقے کا مجھے بھی گورنر بنا دیا جائے, مجھے بھی بادشاہ بنا دیا جائے, مجھے بھی حاکم بنا دیا جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تمہارا زہد بڑا اعلیٰ ہے, تمہارا تقوی بڑا اعلیٰ ہے, تمہاری عزت بہت اعلیٰ ہے, لیکن ابو ذر سنو انک ضعیف تم کمزور ہو. حکومت کے معاملے میں جو حکومت کے کام انجام دینے ہوتے ہیں اس معاملے پر تم کھڑے نہیں اتر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر غفاری تم کمزور ہو اس لیے تم پہ میں حکومت کی ذمہ داری نہیں سونپ سکتا ہوں. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ اے ابو ذر غفاری تم کمزور ہو اور حاکم بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں ہو سکتی. تمہیں کبھی کبھی جو ہے نسیان کا مرض ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں تمہیں بادشاہ نہیں بنا سکتا کسی علاقے کا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ أَوْ نَدَامَةٌ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. آقا کہتے ہیں کہ جو حاکم بنتے ہیں اگر ذمہ داری سے کام نہیں سنبھالتے ہیں تو میرے آقا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے ذلت و رسوائی اور پسماندگی اور ندامت کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم نے اپنے صحابی جو کہ چہیتے صحابی ہیں ان کو گورنر نہیں بنایا کسی علاقے کا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے امور جو ہوتے ہیں, حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر وہ کامل نہیں تھے, ان پر وہ کھڑے نہیں تھے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اگر ہماری فیملی کا ہے, ہماری برادری کا ہے, ہمارا چاہنے والا ہے, ہمارا مفاد چاہتا ہے تو ہم ایسے شخص کو حاکم بنا دیا کرتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے اگر انسان مکمل طور پر اگر ملک کو سنبھال سکتا ہے تو ایسی ہی شخص کو پوری انسانیت کو چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو تمام ملک کو ایک متفقہ طور پر فیصلہ کر کے ایسے انسان کو اپنے وطن عزیز کا حاکم بنانا چاہیے. یہ میں نے آپ کو چند باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی. اچھا ہماری شریعت میں کہیں بھی چاہے قرآن اٹھاؤ یا حدیث اٹھاؤ ہمارے مذہب نے کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اپنے جس وطن میں آپ رہتے ہیں اس وطن سے غداری کا حکم تو کیا ایک آپ کو اشارہ بھی نہیں مل سکتا. جب شریعت نے اگر کوئی حکم دیا ہے ملک کے تعلق سے تو یہی کہا ہے کہ جہاں رہو اپنے ملک کی تعریف کرتے رہو, اس لیے کہ ہم سے بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے ملک عظیم کا. اس ملک ہندوستان کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانی پیش کی ہے تو اہل ایمان ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑی وفاداری کیا ہو سکتی ہے کہ میرا رب کہتا ہے قرآن میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں واپس کریں گے. یعنی کہ رب کہتا ہے کہ جہاں رکھتے ہو اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں دفن ہو گئے, اور قیامت کے دن جب اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو اٹھائے گا بھی ہماری وطن عزیز ملک ہندوستان سے. اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا پیار کیا ہو سکتا ہے. یہ تو مثال قائم ہے. اور آپ دیکھیے حکومتوں کو درس لینا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اکابرین کی تاریخ کو پڑھے نا حکومتیں تو رب کعبہ کی قسم چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے حکومت کرنے کا طریقہ آ جائے گا, اور چاہے کروڑ انسانیت کیوں نہ ہو انہیں تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی ہے, تکلیف محسوس نہیں ہوگی. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور دیکھیے, آپ حکومت کر رہے 23 لاکھ مربع میل کے حاکم, آدھی دنیا کا حاکم ہے حضرت عمر فاروق اعظم.
کہتے ہیں کہ اگر عمر کی حکومت میں ندی کے کنارے پر اگر کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک حاکم کی ذمہ داری بنا کرتی ہے. آج تو حال یہ ہے کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں, پوچھنے والا کوئی میسر نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق اعظم دن میں بیٹھ کر کے مسجد نبوی شریف کی چٹائی پہ آپ حکومت کی امور انجام دیا کرتے تھے. رات میں پورے مدینے کا گشت لگایا کرتے تھے. ایک رات آپ چلے گئے, ایک بازو کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں یہ گھر سے دھواں کیسا نکل رہا ہے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا کہ بی بی کھولو دروازہ. دروازہ کھولا. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. کہا کہ دھواں کیسا رات میں نکل رہا؟ کہا کہ بچے بڑے بھوکے ہیں اور گھر میں کچھ بنانے کے لیے ہے نہیں, اور میں نے اپنی ہانڈی میں جو ہے پتھروں کو رکھ کر کے آگ جلا دی ہے تاکہ دھواں نکلتا رہے, اور بچوں کو میں یہ تسلی دیتی رہوں بیٹا کھانا بن رہا ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ بچے سو جائیں گے اسی انتظار میں. کہا کہ اچھا. کہا کہ پھر تم پریشان کیسی ہو؟ کہا کہ میں عمر کو رو رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ عمر حاکم ہے نا, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کے اندر کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے, آج کیسی بھوکمری ہو رہی ہے, آج کسی کو دھیان نہیں ہے. حضرت عمر نے جب اس خاتون کے اس جملے کو سنا ہے, آپ فوراً بیت المال گئے ہیں. بیت المال جا کر کے آپ نے آٹے کے بوری کو اٹھایا ہے, کچھ سبزیوں کے تھیلے لیے ہیں, کچھ درہم و دینار لیے ہیں. آپ ہاتھ میں پکڑ کر کے اس خاتون کی طرف جانے لگے. آپ نے بیت المال کا خادم جو تھا کہا کہ حضور اجازت دیں میں لے کر کے چلتا ہوں. کہا کہ تو نہیں لے جائے گا. کہا کہ حضور میں لے کر کے چلتا ہوں. کہا کہ کیا عمر کا بوجھ تو قیامت کے دن اٹھا سکتا ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن تو نہیں اٹھا سکتا. کہا کہ جب قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا ہے تو دنیا کا بوجھ بھی عمر کو اٹھانے دے. رب کعبہ کی قسم, رات کی تنہائی میں جب حاکم وقت اپنی کمر پہ بوری لے کر کے اس خاتون کے گھر پہنچا ہے, وہ خاتون قدموں میں گر گئی ہے. کہا کہ اے اما جان آپ ایسا کرو, آپ آٹا گوندھیے, میں آپ کی آگ جلاتا ہوں, میں آگ روشن کرتا ہوں. رب کعبہ کی قسم, آپ تو چھوٹے گاؤں کا انسان پردھان بن جاتا ہے تو غریب آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے, لیکن 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم آٹا گوندھو, ہم آگ جلاتے ہیں. آپ نے آگ جلائی ہے, کھانا بن گیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے جب بچوں کو بٹھایا ہے, آپ اپنی گود میں لیتے ہیں, بچوں کو پیار کرتے ہیں, لقمہ توڑ توڑ کر کے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس بوڑھی ماں سے کہتے کہ بوڑھی ماں عمر کو معاف کر دو. کہا کہ عمر کو تو معاف نہیں کروں گی, میری تو یہ دعا ہے کہ عمر ہٹ جائے حکومت سے اور آپ حاکم بن جائے. اسے نہیں پتا تھا کہ یہی عمر ہے. رب کعبہ کی قسم, حضرت عمر سے جب یہ جملہ کہا ہے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ اے بوڑھی ماں, عمر کو بڑے کام رہتے ہیں, ذمہ داری بہت ہوا کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہیں بھول ہو گئی ہو آپ تک نہیں پہنچاؤ. کہا کہ ہرگز نہیں, میری یہ دعا ہے رب سے کہ مولا عمر کو ہٹا کر کے تجھ جیسے محسن کو پوری دنیا کا حاکم بن جانا چاہیے. رب کعبہ کی قسم, جب اس بوڑھی ماں نے بار بار جملے ارشاد فرمائے ہیں, حضرت عمر قدموں میں گری ہے اور ارشاد فرمایا ہے, اے بوڑھی ماں جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو عمر ہے, جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو عمر ہے. اس بوڑھی ماں نے قدموں میں گر کر کے عرض کیا, اے عمر مجھے معاف کر دینا, مجھے پتا نہیں تھا کہ تو عمر ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے جتنا بڑا حاکم بنایا ہے اتنا ہی بڑا تجھے عاجزی اور انکساری کا پیکر بھی بنایا ہے. جب انسان کے اندر اس قدر عاجزی اور انکساری ہوا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری دنیا کے اندر عالمگیر کر دیا کرتا ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر کو ایسی عزت عطا فرمائی اللہ نے کہ آج آپ جتنے بار پیغمبر اسلام کے مزار پر جاؤ گے تو جتنی بار حاضری نبی کے مزار پہ دو گے اتنی ہی بار حضرت عمر کے مزار پہ بھی حاضری دینا پڑے گی. جو انسان مخلوق کے لیے کام کرتا ہے, لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, خدمت خلق کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمنام نہیں چھوڑتا ہے بلکہ زمین کی پستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیا کرتا ہے.